الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، آج کے درس کی پہلی دو آیات کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیات نجران کے عیسائیوں کا جو وقت تھا جس کا تذکرہ سورت کے شروع میں ہوا تھا کہ وہ وقت مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث و مناظرہ کے لیے آیا تھا. وہ وقت 60 آدمیوں پر مشتمل تھا. اس وقت کے جو خیالات تھے اور ان کا جو زعم تھا اس کے جواب میں یہ آیا ہے کہ نجران کے عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خوب جانتے تھے کہ آپ وہی نبی آخر الزماں ہے، وہی پیغمبر ہے جن کی پیشین گوئیاں آگے کی کتابوں میں بھی آئی ہے اور دوسرے ذرائع سے بھی نبی کے برحق ہونے کی ان کو اطلاع تھی. نشانیاں پوری کی پوری موجود تھیں، سب باتیں ان کے علم میں تھیں، مگر وہ محض اس لیے ایمان لانے کو تیار نہیں تھے کہ ان کو شاہ روم کی طرف سے وظیفے مقرر تھے. ان عیسائیوں کے شاہ روم کی طرف سے وظیفے مقرر تھے تو ان کو ان وظیفوں کے چھین جانے کا ڈر تھا. اور یہ بات بھی اس وقت ذکر کی تھی کہ مدینے کی طرف جب وہ لوگ آ رہے تھے تو سفر کے دوران ان کا جو پادری تھا ابو حارث بن علقمہ، ابو حارث بن علقمہ نے یہ تسلیم کیا تھا کہ آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی مبعوث ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کا وعدہ پہلے سے کر رکھا تھا. اور اس کے اقرار پر اس کا بھائی ایمان بھی لایا تھا، قرظ بن علقمہ رضی اللہ عنہ. اس کے بھائی کی تسلیم کی وجہ سے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، تو اس کے بھائی نے اعتراض کیا کہ جب یہ نبی ہے تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، ان کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہمارے جو وظیفے مقرر ہے وہ بند ہو جائیں گے اور ہماری جو عقیدت بادشاہ سے ہے وہ ختم ہونے کی وجہ سے بہت سارا ہمارا دنیاوی نقصان ہوگا. تو اس بات کو اس کے بھائی قرظ بن علقمہ نے دماغ میں رکھا اور بعد میں وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیات نصارہ کے ان باطل زعم کے جواب میں ہے کہ جو انہیں حکومت، جاگیر اور وظیفہ شاہ روم کی طرف سے مل رہا تھا ضائع ہو جانے کا ان کو ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے کہ قل اللہم، کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک، کہ مالک الملک ہے. یعنی دعا اور مناجات کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جن بادشاہوں کی سلطنت اور ان کی دی ہوئی عزتوں پر تم گرویدہ ہو تو خوب سمجھ لو کہ یہ سلطنت اور یہ عزت کا اصلی مالک جو ہے وہ تو خدا بند قدوس ہے. اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے حکومت عطا کر دے، جس سے چاہے حکومت کو سلب کر لے. تو کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ابھی روم اور فارس والے حکومت کے مالک ہے، سلطنتیں اور عزتیں بھی ان کے پاس ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے چھین کر مسلمانوں کو عزت نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور ضرور ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کے رنگ میں جواب دے رہے ہیں
اللہ مالک تمام ملک کے، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، کہ آپ ملک جس کو چاہے دے دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے ملک لے لیتے ہیں، وتعز من تشاء، اور جس کو آپ چاہے غالب کر دیتے ہیں، وتذل من تشاء، اور جس کو آپ چاہے پست کر دیتے ہیں، بیدک الخیر، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیہ الفاظ میں کہا کہ اللہ تو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، دنیا کے جو بادشاہ ہے وہ تو عارضی مالک ہے، ان کی ملکیت چند روزہ ہے، اصلی اور دائمی مالک تو خداوند قدوس ہے، اور تیری یہ خاص صفت ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو سلطنت اور بادشاہی جس کو چاہے عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف تیرے اختیار میں ہے۔ یہ بادشاہت تو اپنے خاص بندوں کے علاوہ آزمائش کے لیے بعض اوقات بڑے بڑے مجرموں کو دے دیتا ہے، بڑے بڑے نافرمانوں کو بھی تو دے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیہ کلمات میں پیشین گوئی دی تھی نبی کو اور صحابہ کو، اور ایک وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رومیوں اور ایرانیوں سے سلطنت کو چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یہ سلطنتیں مسلمانوں کے حوالے ہوئی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ آیات اتری اور کچھ اشارات ایسے ہوئے کہ مسلمانوں کو آئندہ حکومتیں ملنے والی ہے، دولت ان کے قدموں میں آنے والی ہے، تو مدینہ کے یہود اور منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے کہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، غزوہ خندق میں سن ہجری 5 میں غزوہ خندق واقع ہوا، تو کفار مدینہ پر حملہ کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بڑی جماعت ہے ان لوگوں کی، تو ہمیں تیاری کس طرح کرنی چاہیے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ ہی میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، دفاع کیا جائے، شہر کی حفاظت کی جائے، اور شہر کی حفاظت کے لیے ارد گرد خندق کھودی جائے، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا مشورہ دیا تھا۔ تو کئی میل لمبی خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کی ٹکڑی بنائی اور 40 گز کا ٹکڑا ایک صحابہ کی ٹکڑی میں تقسیم کر دیا۔ پتھریلی زمین تھی، خندق کا کھودنا، گرمی کا موسم تھا، صحابہ کی فاقہ کی حالت تھی، تو فاقے کی حالت میں خندق کا کھودنا یہ بڑی جان جوکھوں کا کام تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ صحابہ نے یہ کٹھن کام صرف 6 دن کے اندر مکمل کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے ساتھ اس کام میں شریک تھے۔ دوران کھدائی ایک بہت بڑی چٹان آئی، تو صحابہ سے وہ چٹان ٹوٹتی نہیں تھی، تو صحابہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے تذکرہ کیا، حضور تشریف لائے اور اللہ کا نام لے کر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کدال مارا تو آگ کے شعلے نکلے اور چٹان ٹوٹ گئی، پارا پارا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایران کے محلات دکھائے۔ آپ نے دوسری دفعہ کدال مارا تو پھر شعلے بلند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رومیوں کے محلات دکھائے۔ پھر تیسری دفعہ کدال مارا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے صنعاء کے وہاں کے محلات مجھے دکھائے۔ فوراً اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت سنائی۔ یہ تمام مقامات جو آپ کو دکھائے گئے بہت تھوڑے عرصے میں آپ کے زیر لگی ہونے والے، آپ کے ماتحت وہ آنے والے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ نبی کی بات برحق ہوتی ہے، ہونا ہی ہے۔ اللہ کے نبی کے کلام میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر مدینے کے منافقین کو پتہ چلا، یہودیوں کا پتہ چلا، تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ کیا کہنے لگے کہ مسلمان فاقہ زدہ ہے، اپنے دفاع کے لیے مدینہ سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے، اور ان کو رفع حاجات کے لیے بھی مدینے سے باہر جانا ہو تو خندق کی وجہ سے جا نہیں سکتے، محدود جگہ میں جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن خواب دیکھ رہے ہیں روم اور صنعاء کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں،
مگر دنیا نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے نبی کے وصال کے کچھ سالوں کے بعد تقریباً سن ہجری 17 اور 18 میں اللہ کے نبی کے وصال کے بعد کچھ سالوں کے بعد ایران، شام اور صنعاء کے محلات مسلمانوں کے زیر نگین آ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ مالک الملک جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ ملک کو چھین لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیہ جملے میں مسلمانوں کو پیشین گوئی سنائی کہ یہ مادی سلطنت اور یہ عزت تو کیا چیز ہے۔ خداوند قدوس قادر ہے، حکیم ہے۔ یہ تو ظاہری سلطنت کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے روحانی سلطنت اور روحانی عزت پیغمبر علیہ السلام کو دے دی۔ روحانی سلطنت کس کو کہتے ہیں؟ منصب نبوت کو کہتے ہیں، جو سب سے بڑا عزت والا منصب ہے، رسالت والا منصب۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دے دیا، تو روم اور عجم کی ظاہری سلطنت اگر عرب کے امی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عنقریب مسلمانوں کے ہاتھ میں دی اور دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیدک الخیر، یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ پہلے وہ عزت والے مانے جاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ذلیل کر دے، اور مسلمان جو ذلیل سمجھے جاتے تھے پہلے کفر کی حالت میں، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، ایمان کی دولت عطا کی، نیکی کا راستہ دکھایا، نبی کی اتباع کی توفیق بخشی اور ظاہری اقتدار بھی عطا فرمایا۔ وتذل من تشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذلیل کرتے ہیں کہ وہ کفر والے، وہ شرک والے، وہ بدعت اور گمراہی والے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ بیدک الخیر، اے مولا کریم تیرے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف خیر کا تذکرہ کیا، حالانکہ خیر اور شر یہ دونوں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن بیدک الخیر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں خیر ہے لیکن شر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ خیر کا ذکر اس لیے کیا کہ بندو تم اللہ سے مانگو تو خیر طلب کرو۔ شر کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جو شر بھی اللہ نے پیدا کی ہے، وہ شر کو پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، اس شر میں بھی خیر چھپا ہوا ہے۔ اس لیے صرف خیر کا ذکر کیا کہ پیدا کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دونوں کا خالق ہے، خیر اور شر کا، کہ خوبی اور شر اللہ ہی نے پیدا کی ہے، لیکن مجموعی عالم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شر کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ہزارہ حکمتیں ہیں، اس لیے وہ بھی ایک طرح کا خیر ہی ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آگے کی آیت ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اس آیت میں بھی ان کی جو خام خیالی تھی، ان کا جو باطل زعم تھا، اس کا رد ہے کہ آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، وتخرج الحی من المیت، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں، وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں، وترزق، اور جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ یعنی آپ کی قدرت ایسی ہے کہ کبھی رات کو گھٹا کر دن میں داخل کر دیتے ہیں، تولج اللیل فی النہار، رات کو گھٹا کر دن میں داخل کرنا یعنی دن کو بڑا کر دینا۔ کبھی اس کا برعکس بھی کر دیتے ہیں، مثلا ایک موسم کے اندر کبھی 14 گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور دن 10 گھنٹے کا ہوتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، لیکن چند ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ رات کے جو 4 گھنٹے ہیں وہ دن کو دے دیتے ہیں، دن 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو رات کے گھنٹے دن میں داخل کر دیتے ہیں، کبھی دن کے گھنٹے رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ سب الٹ پھیر یہ اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، کیونکہ شمس و قمر، چاند اور سورج کی گردش جو ہے، تمام سیارات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر ذرہ برابر حرکت نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کبھی دن کا بڑا ہونا، کبھی رات کا بڑا ہونا، یہ جاہل لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کرنے والی ذات خدا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہم جن کو پوجتے ہیں، دیوی دیوتا ہو یا جو کنکر وغیرہ کو پوجتے ہیں،
یہ حیثیت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ خام خیال ہے، ہم ہی ہیں رات کو بڑے کرنے والے اور ہم ہی ہیں دن کو بڑا کرنے والے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، یعنی مردے سے زندہ کو وجود میں لانا، جیسے انڈے سے مرغی کو وجود میں لانا۔ انڈا جو ہے وہ مردہ ہے، اس سے مرغی وجود میں آتی ہے، اور مرغی ہی سے انڈا وجود میں آتا ہے۔ آدمی کو پیدا کیا نطفے سے، اور نطفے سے آدمی کو پیدا کیا۔ آدمی ہی سے نطفہ نکلتا ہے اور نطفے ہی سے آدمی بنتا ہے، تو وہ بھی مردہ سے جاندار، جاندار سے مردے کی مثال ہے۔ جاہل کو عالم سے، عالم کو جاہل سے، کامل کو ناقص سے، ناقص کو کامل سے نکالنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یہود سمجھتے تھے کہ پہلے جو بزرگی ہم میں تھی وہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے کہ جس کو چاہے عزیز کرے، جس کو چاہے سلطنت دے دے، جس سے چاہے چھین دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، اور جاہلوں سے کامل لوگوں کو پیدا کرے۔ اس کی مثال کہ جیسے کہ عرب جاہل تھے، امی تھے، ان عربوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، نبوت کی اطاعت عطا کی، جس کی وجہ سے وہ کامل بنے۔ اور جو پہلے کامل سمجھے جاتے تھے، اہل کتاب کامل سمجھے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی اور انکار کی وجہ سے ان کو جاہل کر دیا۔ اسی طرح جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کر دے، لہذا غرور اور آرزو، بیکار آرزو کرنا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا یقین ہے۔ آخر میں اس آیت کی فضیلت میں فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ جو آیت، اس کا تذکرہ 6-7 آیتیں پہلے بھی ہوا تھا کہ بڑی فضیلت والی آیتوں میں ایک تو اس کا بھی شمار ہوتا ہے، اور 6-7 آیتیں پہلے ایک آیت آئی تھی جس میں 3 شہادتوں کا ذکر تھا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کی شہادت، فرشتوں کی شہادت اور اہل علم کی شہادت۔ فضیلت میں آتا ہے، امام بغوی نے اس کو اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور وہ 3 شہادت والی آیت، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والی آیت، اور یہ 2 آیتیں قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، یہ آیتیں ہر فرض نماز کے بعد جو شخص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص قرب عطا فرمائیں گے، اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے۔ اور سب سے چھوٹی حاجت مغفرت ہے، مغفرت یہ سب سے چھوٹی حاجت، اس کے علاوہ جو دوسری حاجتیں ہیں وہ اس سے بڑی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہر حاسد اور ہر دشمن سے اس کو پناہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دشمن پر اس کو غالب رکھیں گے۔ بزرگان دین نے مزید یہ بھی فرمایا ہے، اس آیت کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص روزانہ اس پر مداومت کرے گا، پابندی سے اس کو پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے سبکدوش فرماتے ہیں۔ یہ 4 جگہ کے جو عمل، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ والی آیت، اور یہ قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، اور یہ تجربہ ہے بزرگوں کا کہ قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو مجرب مانا جاتا ہے، اس لیے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفاروں کے ساتھ معاملات کس طرح رکھنے چاہیے اور ان سے کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، اس کے متعلق آگے بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے انداز میں فرمایا کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، سلطنت کا قبضہ، عزت کا قبضہ، ذلت کسی کو دینا یہ اللہ ہی کے اختیار ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس جماعت کا، جس گروہ کا یہ عقیدہ ہو، اس گروہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ وہ گروہ نبیوں والا گروہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا وہ گروہ ہے، تو یہ گروہ دینی جماعت والا گروہ ہے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان سے محبت اور ان سے دوستی رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ اس عقیدے کے خلاف ہیں، کوئی دوسرا عقیدہ رکھتے ہو، تو ان کی جماعت میں شامل ہونا، ان سے محبت رکھنا اور تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کو آگے فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن لوگ مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔
لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن لوگ مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں کا ایک پلان ہوتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ قرآن کے خلاف ان کا پلان ہوتا ہے، وہ کفر کو دنیا میں غالب دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ یہود بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے، سب شامل ہیں۔ ان لوگوں سے دوستی رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوستی ہی رکھنی ہے تو صرف مسلمانوں سے کہ جن کا توحید والا عقیدہ ہو، مرکزی عقیدہ ہو، اور ان کا منزل مقصود ایک ہی ہو، اللہ کو پانا ہو۔ اس لیے اہل ایمان پر یہ فرض ہے کہ کافروں کے بجائے وہ مومنوں سے دوستی کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے کافروں کو اپنا دوست بنایا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ اللہ کے سامنے کسی چیز میں نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا دین اور مذہب ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے۔ کافروں کو اگر دوست بنائے تو ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت پھر آگے استثناء کی ہے، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، کہ تم کافروں سے بچاؤ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاؤ، ایسی صورت میں تم ظاہری طور پر ان سے دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مجبوری کی حالت میں کہ ان سے کوئی ضرر کا اندیشہ ہو، کافروں سے نقصان کا اندیشہ ہو، تو شر اور ضرر سے بچنے کے لیے بقدر ضرورت اپنی حفاظت کے لیے ان سے تعلقات رکھ سکتے ہو۔ یہ تعلق رکھنا جائز ہے، لیکن دلی تعلق، قلبی تعلق، قلبی محبت اور مودت یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اس پر مفسرین کرام نے ان سے کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے، کون سا تعلق جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، 5 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلا جو درجہ ہے وہ بالکل حرام ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ کافروں کی ملت اور کافروں کے مذہب کو اچھا سمجھ کر ان سے قلبی تعلق رکھنا یا دینی محبت رکھنا یہ بالکل حرام ہے۔ دینی تعلق کسی بھی یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین، کسی سے بھی، نہ یہودیوں سے، نہ نصرانیوں سے، نہ مجوسیوں سے، نہ ہنود سے، کسی مشرک سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ دوستی اگر کرنی ہے تو مسلم سے کرے، اگر ایسے لوگوں سے دوستی کی جائے گی اور دینی محبت رکھی جائے گی تو یہ دوستی دین کے زوال کا باعث بنے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص جس کسی کے ساتھ دوستی روا رکھتا ہے وہ اسی کے دین کی طرف ڈھل جاتا ہے، لہذا یہ حرام ہے، اس لیے سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کافروں کے مذہب کو تو وہ دل سے برا سمجھتا ہے، مگر دنیاوی معاملات میں اچھے اخلاق برتنا اور حسن سلوک سے کافروں کے ساتھ پیش آنا یہ اسلامی رواداری ہے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں جیسے خرید و فروخت میں، تجارت کے علاوہ آفس کے معاملات میں، ایسے معاملات کے اندر اگر ان سے اچھا سلوک کیا جائے اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تیسرا درجہ کہ کافروں کے مذہب کو برا جانتا ہے مگر کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہے اور مسلمانوں کے راز اور خفیہ باتیں ان کو بتلاتا ہے، تو اس کو علماء نے کبیرہ گناہ لکھا ہے کہ ایسا شخص تو منافق جیسا ہے کہ اگرچہ دل میں ان کے مذہب کو برا جانتا ہے لیکن دنیاوی کسی لالچ کی وجہ سے مسلمانوں کے راز ان کو بتا دینا یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، تو یہ منافقانہ علامت ہے۔ تو ایسے افعال پر اگر وہ قائم رہے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ کفر پر مرے گا، ان کی طرف ڈل جائے گا، اس لیے اس کو کبیرہ گناہ کہا ہے۔ چوتھی شکل کہ کافروں کی طرف دلی میلان نہ ہو، کافروں کی طرف دل کا میلان نہ ہو اور نہ ان کے مذہب کو اچھا جانتا ہو، لیکن کفار کی حکومت ہے یا اس شخص کو جانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں ظاہری تعلق جائز ہے لیکن اس حد تک کہ احکام اسلامی کے اندر کوئی رخنا پہنا نہیں، دل اس کا مطمئن ہونا چاہیے ایمان پر، اسلام پر۔ ہاں، ان سے ضرر جو پہنچنے کا اندیشہ ہے، کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ظاہر تعلق صرف اتنی حد تک جائز ہے کہ وہ نقصان سے بچ سکے، لیکن اسلامی احکام کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آنی چاہیے، یعنی اپنے بچاؤ کے خاطر
اگر ان سے دوستی کا اظہار کر لیا تو یہ اجازت ہے، لیکن دل تمہارا ایمان اور اسلام پر مطمئن ہونا چاہیے۔ سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر کے ضرر سے بچنے کے لیے اگر زبان پر کلمہ کفر آیا تو اس کی بھی اجازت ہے، لایا جا سکتا ہے۔ ضرر سے بچنے کے لیے، جان کا خطرہ ہے یا بہت بڑا خطرہ ہے، تو تم کلمہ کفر کو زبان پر لا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا ایک مرتبہ، تو اللہ کے نبی کو اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، دل تو ان کا ایمان سے بھرپور ہے، معمور ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر کفار تنگ کرے اور زبان پر کلمہ کفر مجبوری میں لانا پڑے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسے موقع پر بھی کلمہ کفر کو زبان پر نہ لائے تو یہ عظیمت والی بات ہے، اونچے درجے کی بات ہے۔ جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کفار نے ان کو مجبور کیا تھا کہ کلمہ کفر کو وہ زبان پر لائے، لیکن انہوں نے سولی پر لٹکنا پسند کیا، لیکن کلمہ کفر کو وہ زبان پر نہیں لائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عمار سے یہ بڑھ کر ہے۔ حضرت عمار نے بھی اجازت والا کام کیا، لیکن انہوں نے عزیمت پر عمل کیا۔ حضرت خبیب یہاں ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مسیلمہ کذاب کے متعلق، اللہ کے نبی کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب، اس نے دو مسلمانوں کو پکڑا اور اس سے پوچھا، دونوں میں سے ایک سے، کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے اپنے جان کے خطرے کی وجہ سے کہہ دیا کہ ہاں، لہٰذا مسیلمہ کذاب نے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے کی طرف وہ متوجہ ہوا، دوسرے سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں گواہی دیتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ میرے تعلق کی ایسی تم شہادت دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے کان بہرے ہیں، سن نہیں پاتے، تمہاری بات مجھے سنائی نہیں دیتی ہے۔ مسیلمہ نے دو بار پوچھا، تین چار بار یہ سوال اس نے دہرایا، تو ہر بار ایک ہی جواب دیا، تو اس کو غصہ آ گیا مسیلمہ، اس نے قتل کر دیا۔ جب اس واقعے کی اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رخصت سے کام لیا جان بچانے کے لیے، اس کی اجازت ہے، اور دوسرے شخص نے عزیمت سے کام لیا، انہوں نے شہادت کا درجہ پایا اور بلند مرتبہ پایا۔ تو بہرحال جب ضرر کا اندیشہ ہو، نقصان کا اندیشہ ہو تو ان سے اچھے تعلق رکھے جا سکتے ہیں، لیکن دل تمہارا ایمان اور اسلام پر مطمئن ہونا چاہیے، چاہے زبان سے کلمہ کفر نکلے، اس کی اجازت ہے۔ پانچواں درجہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ احسان اور ہمدردی اور خیر خواہی اور ان کو نفع پہنچانا کبھی کبھی کسی معاملات میں جائز ہے، لیکن کب؟ یا تو دارالعمل ہو، مسلمان اور غیر سب ملے جلے رہتے ہو، اور وہ کفار مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہو، ہر وقت ان سے جھگڑنا اور ان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے در پہ نہ رہتے ہو، دارالعمل ہو، یا دارالاسلام ہے وہاں کفار رہتے ہیں، تو ان کفاروں کے ساتھ مسلمانوں کا اچھے اخلاق سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، نفع رسانی کا ان سے معاملہ کرنا، یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، بہتر ہے۔ اگر دارالحرب ہے تو پھر ان سے تو مقابلہ کرنا ہے، ان سے جنگ کرنی ہے۔ دارالحرب نہیں ہے، دارالامن ہے، جیسے ہمارا ملک دارالامن سمجھا جاتا ہے، اور دارالاسلام جو عرب ملک ہے وہاں اگر کفار رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ متاثر ہوں گے اور جس کی وجہ سے وہ ایمان کی طرف راغب ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل بھی ہو جائے۔ جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا، کہ وہ جب درس دیتے تھے طلباء کو تو ان کے درس میں غیر مسلم برہمن بھی آیا کرتا تھا، تو حضرت اس سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے اور کبھی اس کو ناگوار بات کبھی نہیں کی۔ مسلمان بچوں کے درمیان برہمن آتا تھا لیکن اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ حضرت شاہ صاحب کی جب آخری عمر تھی تو انہوں نے ان کے بعد جو درس دینے والے تھے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کو وصیت کی کہ یہ
تمہارے درس میں بھی اگر آیا کرے تو اس سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اس کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، درس سے کبھی اس کو انکار مت کرنا۔ تو آپ کی مدارات کا یہ اثر ہوا کہ آپ کے وفات کے 3 دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، ہمدردی سے پیش آنا دل کو متاثر کرتا ہے۔ اس نیت سے اگر ان سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے تو اس کی صرف اجازت نہیں بلکہ یہ بہتر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قلبی اور دینی تعلق کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں اجازت اس کی نہیں ہے۔ احسان اور ہمدردی اور نفع رسانی غیروں کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ان غیروں کے ساتھ کہ جو برسر پیکار نہ ہو۔ ظاہری خوش اخلاقی اور دوستانہ برتاؤ جائز ہے، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے یہ ان اخلاق کی وجہ سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے علم محیط کے متعلق فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ یہ جو باتیں آگے ذکر ہوئی وہ باتیں اگر کہ تم زبان پر لاؤ یا تم دل ہی دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی ضمیر، او تبدوہ یعلمہ اللہ، یا اس کو ظاہر کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تو سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس روز کے ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا، وما عملت من سوء، اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان میں امدا بعیدا، دور دراز کی مسافت ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے بندوں پر۔ ان آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دل ہی دل میں پوشیدہ بات رکھتے ہو، اپنا معافی ضمیر تم زبان پر نہیں لاتے ہو، اگر تم ظاہر کرو یا ظاہر مت کرو، پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں۔ اور اس کی کیا تخصیص ہے، اسی کی کیا تخصیص ہے، اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یوم تجد، کہ اس دن کے تم حاضر کیے جاؤ گے اللہ کے پاس، تم اگر غلط کام کرو گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اور تم اگر اچھا کام کرو گے تو اس کی بھی جزا تمہیں وہاں ملے گی۔ تم اس وقت برے کام کرنے والے امدن بعیدہ کی تمنا کرو گے کہ برا کام کرنے کی وجہ سے تمہاری تمنا یہ ہوگی کہ کاش یہ دن اور دور ہوتا، میرے اور اس دن کے درمیان میں اور دوری ہوتی تاکہ مجھے اعمال بد کو دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم سے پھر مقرر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم الشان ذات سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، یہ ڈرانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے، مہربانی ہے، کیونکہ بغیر ڈرائے انسان برائی سے بچتا نہیں ہے۔ تو یہ ڈرانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت ہے، کیونکہ بچنے کا طریقہ، برے اعمال سے بچنے کا طریقہ بغیر ڈر کے ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ڈرانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھرا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے بندوں پر، یعنی ڈرانا یہ عین شفقت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کفر اور شرک اور فسق و فجور کی نفرت پیدا فرما دے، اور ہر چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی اور بری باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں علیحدہ رکھے، اور ہم کو آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو شریعت مطہرہ کی پابندی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔